بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کے مرکزی چرچ میں منتخب ہونے والا نوجوان پوپ جو تھا، اس نے ایک تجویز دی، اور اس کی تجویز یہ تھی کہ 1 اپریل کو لوگوں کے ساتھ مذاق اڑایا جائے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب بھی کسی حقیقت کو جھٹلانا ہو یا جب بھی کسی کو ڈیمیج کرنا ہو تو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اس کے اس فارمولے کے اوپر، اس نظریے کے اوپر، اس سجیشن کے اوپر فرانس کی حکومت اور مقتدر حلقوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، اور 1 اپریل کو باضابطہ طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کا یہ عمل جاری اور ساری رہا۔ یاد رکھیں کہ پھر آگے چل کر تاریخ میں 1752 میں گریگوری کیلنڈر کو جا کر تسلیم کیے جانے لگا، اور 1 جنوری سے سال کا آغاز ہونے لگا۔ خیر، یہ تو وہ تاریخی حقائق تھے جو آپ کے سامنے میں نے بڑے مدلل انداز میں اور انتہائی جو ہے نا وہ واشگاف الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے، لیکن یہاں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا کر رہا ہے، سادہ لو مسلمان جس کا نہ 1 جنوری سے کوئی تعلق ہے نہ 1 اپریل سے کوئی تعلق ہے، وہ کیوں 1 اپریل کو پھول اور فیل کے اس گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے کبھی فیل ہو رہا ہے کبھی پھول ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری تاریخ سچائی سے بھری ہے۔ میرے نبی، کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ مذاق میں، نہ سنجیدگی میں، نہ غیر سنجیدگی میں۔ تو پھر ہمیں کس طریقے سے پھول اور فیل کا حصہ بن کر اپنے تاریخ کو ہم کس طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ہم اسے خود ہی پھول اور فیل بنا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سچائی کے متعلق بتا دوں، سچائی میں سب سے بڑی عظمت ہے۔ کیوں کہ سچائی سے انسان مطمئن ہوتا ہے۔ 3 صحابہ کرام، حضرت مرارہ ابن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب ابن مالک، ایک جنگ میں نہ جا سکے۔ احادیث میں اور قرآن پاک میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ رسالت مآب جنگ سے واپس آئے، آپ نے سوال کیا کون کون نہیں گیا؟ ہلال بن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نہیں گئے۔ یہ کائنات کی سچائی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ سے ناراض ہوئے۔ المختصر کے معاشرے کے ہر فرد نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے سچ بولا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو آسمانوں پہ قبول کیا، اور آسمانوں پہ قبول کر اللہ نے قرآن پاک میں آیت ان کے حق میں نازل کر دی کہ جن پہ زمین باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی وہ تنگ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ جناب صدیق اکبر اور صحابہ کرام نے جا کر ان کو مرحبا کہتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ تینوں صحابہ کرام، مرارہ ابن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب ابن مالک کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ تو یہ جو جنگ میں نہیں جا سکے تھے، یہ بات تو بظاہر نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی نظر آنی چاہیے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ صحابہ کرام کے سیئات کو اللہ تعالیٰ نے حسنات میں بدل دیا۔ اس واقعے سے ایک چھوٹا سا استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ہمیشہ سچائی کا دامن ہی تھامے رکھا، اور رسالت مآب نے بھی فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین بھی میرے رب ہی کا ارشاد عالی شان ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اپریل فول کو ایک منظم سوچی سمجھی منصوبے کے تحت مسلمانوں میں جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ارے سادہ لو مسلمانوں، آؤ اپنے رب کی جانب پلٹ کر آ جاؤ، اور غیر مسلموں کی ان تاریخ سے مکمل برات اور اس کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دو۔ اب جس کے جی میں آئے تو لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ والسلام۔